الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ہی نہیں، نبی الانبیاء، صرف نبی ہی نہیں، سید الانبیاء، صرف نبی ہی نہیں، امام الانبیاء، صرف نبی ہی نہیں، خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دروازہ نبوت کو بند فرما دیا ہے۔ اب کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا، نہ ہی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت بند فرما کے علوم نبوت کو قیامت تک رکھنے کے لیے علماء کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث قرار دیا۔ یہ بات سمجھنا اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت کا کام تبلیغ، افتاء، جہاد، سیاست شریعہ، تعبیر رویا، دیگر جو نبوت کے کام ہیں وہ اہل علم نے سر انجام دینے ہیں۔ کسی بھی شخص نے جب نبوت والے کام کو سر انجام دینا ہو تو اس کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت والے کام کیا ہے اور اس کام کا طریقہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، کئی رات قیام فرماتے اور اپنا توشہ بھی ساتھ رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ایک طویل وقت غار حرا میں گزارا ہے، اور کئی رات آپ نے خود کو عبادات میں اور غور و فکر میں اور تدبر میں مشغول رکھا ہے، جس سے یہ بات بخوبی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جس شخص نے میدان عمل میں کام کرنا ہو، اس کو باضابطہ میدان عمل میں نکلنے سے پہلے ایک وقت خلوت میں گزارنا چاہیے۔ خلوت کا معنی اب تنہا رہنا نہیں ہے، اب خلوت کا معنی عام مشغولیات سے کٹ کے اپنے شیخ کے پاس کچھ وقت گزارے۔ یہ میری شخصی رائے نہیں ہے، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بطور خاص یہ رائے ہے کہ جس عالم نے بھی کام کرنا ہے وہ فراغت کے بعد کچھ وقت اپنے شیخ کی صحبت میں رہے، اپنے شیخ کے مزاج کو سمجھے،
بلکہ مزاج شریعت کو سمجھے اور پھر کام کرے۔ میں تمام علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں، اگر تو اس وقت دورہ حدیث شریف میں ہیں یا اس وقت تخصص فی العقائد الاسلامیہ یا تخصص فی الافتاء میں ہیں، یا ابھی تازہ فارغ ہوئے ہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا، تو وہ کچھ وقت اپنے شیخ کی خانقاہ میں گزاریں، جس سے آپ کا اصلاحی تعلق ہے ان کی خانقاہ میں کچھ وقت گزاریں، لیکن گزارے اس طرح کہ اس وقت شیخ کے علاوہ کوئی اور آپ کا مرجع نہ ہو، یہ موبائل نہ ہو، دائیں بائیں کی مصروفیات نہ ہوں، خارجی تعلقات نہ ہوں، خود کو اپنے شیخ کے ساتھ کچھ وقت کے لیے پابند کریں اور وہاں رہ کے خود کو معمولات کا عادی بنائیں۔ اور چونکہ کام کرنا ہے، اور میں یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ اپنے عقائد کو بیان کرنے کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 اخلاص ہو، نمبر 2 اعتدال ہو، نمبر 3 دلائل ہوں، نمبر 4 تسلسل ہو۔ تو پہلی بات اخلاص، یہ پیدا ہوگا کسی مخلص کی صحبت میں رہنے سے۔ اخلاص آئے گا مخلص کے ساتھ خود کو مضبوط جوڑنے سے۔ اخلاص آئے گا اخلاص کے ماحول میں رہنے سے۔ سب سے پہلے ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے تعلقات دنیا کو چھوڑ کر کچھ وقت اپنے شیخ کے ساتھ گوشہ نشین ہو جائیں۔ پھر مزاج میں اعتدال ضروری ہے۔ آدمی کے اندر جذبات ہوتے ہیں، کچھ انسان کی خواہشات ہوتی ہے، کچھ ذاتی جذبات ہوتے ہیں اور دینی جذبہ اور حمیت بھی ہوتی ہے۔ تو عموماً مزاج میں اعتدال بہت مشکل ہوتا ہے۔ اپنے مزاج میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ شیخ کی مجلس میں رہ کر مزاج میں اعتدال سیکھیں۔ اگر کسی کی تربیت کرنی ہے تو کیسے، اگر کسی پر نکیر کرنی ہے تو کیسے، کسی پہ تنقید کرنی ہے تو کیسے، کسی کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے، کسی کو بات سمجھانی ہے تو کیسے۔ یہ سب باتیں سمجھ آئیں گی جب انسان کسی کی تربیت میں رہے، اور رہنے کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ میری اصلاح ہو، میری اصلاح ہو، میری تربیت ہو، میرے مزاج کے اندر اعتدال ہو۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو کسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یا کسی ایسی بیماری مبتلا ہیں جو نہایت انسان کو پریشان کرتی ہے، ٹینشنیں دیتی ہے، تو ڈاکٹر یہ تجویز کرتا ہے کہ آپ ایسے علاقے میں کچھ دن ٹھہریں جو فضا اچھی ہو، ماحول اچھا ہو، سیاحتی مقام ہو، اور تعلقات کو چھوڑ دیں، موبائل کو چھوڑیں، آپ کی ٹینشن ختم ہو۔ یہ تو دنیاوی امور میں ہے، تو آپ بتائیں دینی امور میں خود کو راہ راست پر رکھنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ایک عالم اس کا اہتمام کرے۔ پھر کام کے لیے دلائل ضروری ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان میدان عمل میں نکلنے سے پہلے دلائل عمل کو سیکھے، دلائل عمل کو یاد کرے۔ میں نے اس کا الحمدللہ بہت اہتمام کیا ہے کہ جو ایک فائل تیار ہوتی ہے اس کو پھر پڑھاتا ہوں، اس کی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، اہتمام کرتا ہوں، اور پھر اس کو میدان میں لاتا ہوں۔ تو اہل علم جس عقیدے پر کام کرنا چاہتے ہیں اس عقیدے کو اچھی طرح یاد کریں، اس کے دلائل کو یاد کریں، اس کے دلائل کو سمجھیں، پھر اس کو بیان کرنے کا سلیقہ سیکھیں کہ بیان کیسے کرنا ہے، اس بات کو سمجھانا کیسے ہے۔ دلائل ازبر ہونا ضروری ہے۔ جو آپ کے اختیار میں ہے وہ دلائل یاد کر لیں، اور جو آپ کے اختیار میں نہیں اور موقع پر اگر کوئی تازہ اشکال اہل باطل نے کیا، اللہ اپنے کرم سے ذہن کھول دیں گے اور اس اشکال کا جواب بھی دماغ میں ڈال دیں گے۔ یہ میرے ساتھ نہیں، کام کرنے والے ہر بندے کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔
تو دلائل پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ جتنے ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں، جتنی الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ اپنے دلائل کو مضبوطی سے نہ تھامنا ہے، اپنے دلائل کو اچھی طرح سنبھالیں۔ اور پھر جو ہم نے کام کرنا ہے، میدان عمل میں نکلنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کام تسلسل سے کرے، استقامت سے کرے، مضبوطی کے ساتھ کرے۔ یہ تب ہوگا کہ جب کسی خانقاہ میں، کسی شیخ کی مجلس میں رہے اور پھر وہ دیکھے کہ وہ تسلسل کے ساتھ کیسے عبادات میں لگے ہیں، تسلسل کے ساتھ ذکر اللہ میں کیسے لگے ہیں، تسلسل کے ساتھ تلاوت میں کیسے لگے ہیں، سال ہر سال سے ان کے معمولات کیسے چل رہے ہیں۔ میں نے بحمد اللہ تعالی جب گھر سے نکل کر پڑھنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کا گھر سے نکلنے کے بعد 1.5 سال امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ، جو کہ شاگرد تھے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور مجاز بیت تھے شیخ التفسیر حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے رحمہ اللہ تعالیٰ کے، میں نے 1.5 سال حضرت کی صحبت میں گزارا ہے۔ درس قرآن ان کا سننا، درس حدیث کو سننا، حضرت کی نجی زندگی کو دیکھنا، تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں شیخ میں اخلاص کتنا تھا، حضرت شیخ کے مزاج میں اعتدال کتنا تھا، حضرت شیخ کے یہاں دلائل کتنے پختہ تھے، اور حضرت شیخ تسلسل کے ساتھ کام کس طرح فرماتے۔ یعنی میں اگر آپ کی خدمت میں اخلاص پیش کروں، حضرت کا اعتدال پیش کروں، دلائل پیش کروں اور تسلسل پیش کروں، تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس قدر ہمارے یہ اکابر تھے، اور میں کیوں ان کا دیوانہ ہوں، کیوں میں ان پہ مر مٹتا ہوں، کیوں میں نے اپنے اکابر کے ساتھ خود کو وابستہ کر رکھا ہے۔ میری بعض باتیں یقیناً بعض ان حضرات کو عجیب لگتی ہیں جن نے میرے ساتھ ایک طویل وقت نہیں گزارا اور جن کو میری سابقہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور ان کے علم میں وہ اکابر نہیں ہیں جن اکابر کو میں نے دیکھا ہے، جن اکابر کو میں نے پڑھا ہے، اور جن اکابر کی خدمت میں میں رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے آپ موجودہ دور کے لوگ ان کو نہیں جانتے، صرف نام سنا ہے، تو میں کیسے بتاؤں کہ ہمارے اکابر کیا تھے۔ میں آج کی مجلس میں 1-2 واقعات پیش کرتا ہوں جہاں سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، وہ سمجھانے کے لیے۔ امام اہل سنت شیخ التفسیر والحدیث استاذ محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ، خطیب جامع مسجد بوہڑ والی گکھڑ منڈی ضلع گوجرانوالا۔ یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھے باتیں بتا رہا ہوں، کانوں سے سنی باتیں بتا رہا ہوں، لوگوں سے سنی باتیں نہیں کہہ رہا۔ حضرت کیا ایک مرتبہ درس قرآن مکمل ختم ہوا تو حضرت نے اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی اس مسجد میں 3 دن ہفتے میں درس قرآن دیتا ہوں اور 3 دن درس حدیث دیتا ہوں۔ غالباً وہ 8ویں بار تھی جب تسلسل کے ساتھ مکمل قرآن کریم تفسیر کے ساتھ عوام الناس میں حضرت ختم فرما رہے تھے، اور حضرت نے فرمایا اگر میں یہ دعویٰ کروں تو شاید میرا دعویٰ غلط نہ ہو کہ کرۂ ارض پر یہ واحد مسجد ہے جہاں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، ان 6 کتب کا درس بالترتیب اور بالاستیعاب کسی مسجد کے امام نے عوام کو دیا ہو، تو شاید اس کی اور کوئی مثال نہ ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں کس طرح تسلسل کے ساتھ چل رہے، یعنی اور اس میں اخلاص کتنا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے، یہ میں نے دورہ تفسیر حضرت سے پڑھا ہے، درجہ خامسہ کے بعد چھٹیوں میں
نصرت العلوم گجرانوالہ میں دورہ تفسیر میں نے حضرت سے پڑھا ہے. حضرت فرماتے ہیں جس طرح میں طلباء اور علماء کو قرآن کریم کی تفسیر پڑھانے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں، اسی طرح اپنی مسجد کے عام مقتدیوں کو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کے لیے اسی طرح مطالعہ کرتا. اتنے ہی کتب کا یوں مطالعہ کر کے میں آتا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت کے درس قرآن میں ابتدائی طور پہ 2 آدمی بیٹھتے تھے، مسجد کچی تھی. تو یہ تو بہت بات کا مسئلہ ہے جب حضرت نے یوں پڑھایا اور اقتداد حلقہ بہت بڑا حلقہ چلا گیا. آپ اندازہ فرمائیں کس قدر اخلاص ہے اور کس قدر تسلسل ہے. سبحان اللہ. ایک بار حضرت تشریف لائے تو مسجد میں وضو کیا اور مسجد میں آ کر سنت پڑھی اور نماز پڑھائی. کہیں سفر سے تشریف لائے تھے تو اس وقت حضرت فرمانے لگے کہ میں اپنے کانوں سے سنی بات کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، رات دیر تک ایک رات مطالعہ کرتا رہا. فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گیا تو 1 رکعت تاخیر سے جانے کی وجہ سے چھوٹ گئی. میں دوسری رکعت میں شامل ہوا اور سلام پھیرنے کے بعد مجھے استاد محترم شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ سرفراز تمہاری 1 رکعت کیوں گئی ہے؟ پھر میں استاد نے مجھے پوچھا تھا 1 رکعت کیوں گئی ہے. 40 سال گزر گئے ہیں، میں نے کوئی ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھی کہ استاد نے پوچھا ہے تمہاری 1 رکعت کیوں گئی ہے. اب دیکھیں میری تعلیم کا آغاز ان اکابر کے مجلس اور صحبت سے ہو رہا ہے. اخلاص دیکھیں، مزاج میں اعتدال دیکھیں اور دلائل دیکھیں. جو علماء کو وہی عوام کو سبق پڑھایا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ تسلسل کام کا کتنا ہے، انسان کے وہم و گمان سے باہر، مسلسل اپنے کام میں لگے رہے. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے اگر کچھ کرنا ہے اور کچھ کر کے مرنا ہے تو میں علماء کرام سے گزارش کروں گا ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ہم اپنے مزاج میں اعتدال پیدا کریں اور ہم دلائل سیکھیں اور تسلسل کے ساتھ اپنے کام کو کریں. میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نتائج کیسے کام کے نکلتے ہیں، کیسے نتائج آتے ہیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میں صرف آپ اہل علم ہیں، تربیتی مجلس چل رہی ہے، میں اپنے حلقہ احباب میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 1985 میں درجہ اولیٰ میں داخلہ لیا تھا اور ہمارا پہلا گھنٹہ استاد محترم شیخ التفسیر مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ کے پاس ہوتا تھا اور نحو میر کا تھا. پاؤں سے حضرت معذور تھے اور میں نے درجہ اولیٰ میں بہت مرتبات کو اٹھایا. یہ اللہ کا شکر ہے میں نے بہت خدمت کی ہے. تو حضرت ہمیں فرماتے ہیں کہ اشراق پڑھ کے سبق میں بیٹھو. 1985 اور آج 2024 ہے، تقریباً 39 سال گزر گئے ہیں. کوئی سفر کی وجہ سے اشراق رہ جائے تو رہ جائے، الحمدللہ میں نے اشراق کی نماز کو بھی جانے نہیں دیا. میں صرف ایک عمل بتا رہا ہوں، زیادہ میں بات نہیں کرتا کہ میں نے اور کچھ باتیں کہنی ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ آدمی کو کس طرح تسلسل کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے تو پھر کام ہوتا ہے، وگرنہ اس کے بغیر کام ممکن نہیں ہوتا. بات چل پڑی ہے تو میں عرض کرتا ہوں میرا اسفار میں بھی معمول ہے، کسی ایئرپورٹ پہ جاؤں، کچھ وقت باقی ہو، مسجد میں جاتا ہوں، 2 رکعت پڑھتا ہوں، 4 پڑھتا ہوں، 6 پڑھتا ہوں، جتنا وقت ہو. اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد جہاز میں بیٹھے ہو سفر شروع کرتا ہوں. میں نے ایک مرتبہ بعض رات کے تقاضا پر تحذیر الناس ان انکار اثر ابن عباس قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نور المرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب پڑھانی تھی. تو اس وقت میرا بیرون کا سفر تھا. تو ملیشیا سے میں پہنچا، سفر تھا قطر، اور پھر قطر سے آگے سفر تھا میرا غالباً لاہور یا کراچی، قطر ایئر لائن سے تھا، مجھے اب یاد نہیں. تو راستے میں دوحہ ایئرپورٹ پر میرا
غالباً 7 گھنٹے کا یعنی وہاں وقفہ تھا، اس کے بعد فلائٹ آگے جانی تھی۔ مسجد میں گیا اور میں نے وہیں ملیشیا سے فوٹو کاپی نکلوا لی تحذیر الناس کی، ایئرپورٹ کی مسجد میں بیٹھ گیا اور 6 گھنٹے لگے، پوری کتاب پڑھ کے خلاصہ نکال کے میں نے کاغذ پہ رکھ لیا اور آ کر میں نے سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ تو تحذیر الناس کا میں نے دوران سفر دوحہ ایئرپورٹ پر مطالعہ کیا ہے اور نوٹس لکھ کے میں نے اس کو پڑھا ہے۔ میں یہ اپنے واقعات اس لیے بتاتا ہوں کہ بسا اوقات ہمارا یہ ذہن بنتا ہے اب وہ اکابر نہیں ہیں، اب وہ مشائخ نہیں ہیں، اب وہ علماء نہیں ہیں جو ایسے تھے۔ میں 2-4 واقعات پیش کر دیتا ہوں صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، باقی جہاں مرکز میں ٹھہرے ہیں یہاں اساتذہ کرام موجود ہیں، تفصیلات آپ کو یہ پیش کر دیں گے۔ تو ہم نے کام کرنا ہے تو ہم اخلاص، اعتدال، دلائل اور تسلسل کے ساتھ کام کریں، اللہ تعالیٰ نتیجہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری علماء کرام سے دوسری گزارش، اگر کام کرنا ہے تو کسی بھی عالم کو جو داعی ہو، مبلغ ہو اور اپنے کام کو پھیلانا چاہے، بڑھانا چاہے، امت میں منتقل کرنا چاہے اور کام کے ساتھ مخلص ہو، تو اس کو مہمان نواز ہونا چاہیے، اس کا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے، دسترخوان اس کا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، مہمان نوازی اس کی رگ رگ میں ہو۔ اگرچہ مہمان نوازی کی بنیاد کوئی خاص مقصد نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو دن کو مانتا ہے، اس کو چاہیے اپنے مہمان کو عزت دے، مہمان کو عزت دے۔ مہمان آنے والا مہمان ہوتا ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، بدعتی ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، آنے والا مہمان مسلمان ہو یا کافر، اہل سنت و اہل بدعت، صالح ہو یا فاسق، موافق ہو یا مخالف، مہمان ہونا کافی ہے، اس کا اکرام کرے۔ لیکن جس نے کام کرنا ہے اس کی مہمان نوازی معیاری ہونی چاہیے۔ مہمان نوازی معیاری ہونے کا معنی یہ نہیں کہ دسترخوان پر آپ 50 کھانے لگائیں، جو استطاعت ہے، جو ہمت ہے، جو توفیق ہے وہی ہو، لیکن مہمان نوازی کا اہتمام کریں، دسترخوان کا اہتمام کریں۔ مرکز اہل سنت والجماعت سڑک کے اوپر ہے، آنے والے مہمان کسی وقت بھی آ جاتے ہیں۔ میں اب بھی علماء کرام سے گزارش کروں گا، آپ تنقیدی نگاہ سے مہمان خانے چلے جائیں، اب بھی آپ مہمان خانے کی فریج کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو مہمان کے لیے کھانا ضرور ملے گا، کیونکہ جب میں وہاں تھا میں اس کا اہتمام کرتا۔ خود میرے اپنے گھر میں ایک فریج اور ایک فریزر، یہ فریزر ہر وقت ایسے رہتا کہ جس میں مہمان کے لیے کھانے ہوتے، اور میں آنے والوں سے، مہمانوں سے کہتا مجھے 10 منٹ پہلے آپ اطلاع دے دیں، 50 بندوں کا کھانا لے لیں، ہم نے روٹی لانی ہے، باقی سب کچھ گھر تیار پڑا ہوا ہے۔ یعنی بعض باتیں ایسی ہیں شاید آپ کے لیے اس دور میں یقین کرنا مشکل ہو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں سے کہتا دیکھیں ہم دیہاتی ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور آنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ مولانا محمد الیاس گھمن ذمہ دار ہیں، ان کے پاس بھینسیں ہیں، ان کے پاس دودھ ہے، لیکن یہ موسم جو گرمی کا ان کو نہیں پتہ کہ اس وقت بھینسیں دودھ نہیں دیتی یا کم دیتی ہیں، تو میں دودھ خرید کے گرم کر کے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے بوتلیں ڈال کر فریزر میں رکھ دیتا تاکہ اس وقت آئے تو ان کو دودھ مل سکے، لسی رکھ لیتا تاکہ ان کو لسی مل سکے۔ یہاں وہ آج کی مجلس میں علماء موجود ہیں جو میرے لیے میرے کہنے پر یعنی مکئی کا آٹا مانسیرے سے بھجواتے، میں وہاں سے منگواتا اور اپنے گھر میں رکھتا، ساگ تیار کر کے رکھتا، مکھن تیار کر کے رکھتا کہ اگر اس موسم میں کوئی مہمان آئے سردی میں تو اس کو مکئی کی روٹی ملے، اس کو مکھن ملے، اس کو ساگ ملے، اس کو لسی ملے، اس کو احساس ہو میں کسی گاؤں کے اندر گیا ہوں۔ گاؤں والوں کو گاؤں والے کھانے دینے چاہیے، اور میں گھر سے پکوانے کا اہتمام کرتا۔
میں اس لیے کہتا ہوں اگر آپ حضرات نے کام کرنا ہے تو پھر سیکھیں، مہمان نوازی سیکھیں، دسترخوان کو وسیع رکھیں۔ اور آج بھی بحمد اللہ تعالیٰ آپ اس بات کے گواہ ہیں، کسی وقت بھی آپ مرکز تشریف لائیں تو آپ اندازہ فرمائیں گے کہ مرکز کس طرح آپ کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ تعارف شرط نہیں ہے، عالم ہونا شرط نہیں ہے، اپنا ہونا شرط نہیں، آپ آ کر دیکھیں، مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اگر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو مہمان نوازی کرنی پڑے گی، دسترخوان وسیع رکھنا پڑے گا، وگرنہ کام نہیں ہوگا۔ میں پاکستان میں تھا تب بھی ایسے تھا، آج اگر میں استنبول میں ہوں تب بھی ایسے ہے۔ کوئی ایک مہمان بھی آپ کو شکوہ نہیں کرے گا کہ ہم محمد الیاس گھمن کے پاس استنبول گئے ہیں اور ہمیں اس نے کھانا نہیں کھلایا۔ میں نے پہلے دن سے اپنے گھر والوں کو کہا کہ دیکھیں کھانا، دسترخوان یہ ہوگا، دروازہ کھلا رہے گا، مہمان آتے رہیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میرے گھر والوں کو ان نے اس معاملے میں مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اور یہاں رہ کر بھی جہاں لوگوں کو تعجب ہوتا ہے آنے والے مہمان کو کھانا گھر کا ملتا ہے، کوئی شدید تقاضا نہ ہو تو روٹی گھر سے ملتی ہے، چاول گھر پکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ یقین فرمائیں گے میں یہاں کے وقت کے مطابق 2 بجے بیان سے فارغ ہوں گا تو میرے پاس آنے والے مہمان ہیں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ اب بھی میسیج دکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا میں سبق میں ہوں گا، 2 بجے میں سبق سے فارغ ہوں گا، تو آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا جو پکائیں۔ تو میں نے گھر والوں سے کہا آپ ایسا کریں کہ مہمان ایک ہے، 2 روٹیاں گھر کی بنا لیں، ساتھ ایک سبزی بنا لیں، اور ساتھ اگر مرغ ہے وہ بنا لیں، تاکہ مہمان آنے والا، اور میں اگر قسم اٹھا کر کہوں تو اس میں حانث نہیں ہوگا، یہ اس آنے والے مہمان سے مجھے اگر ایک پیسے کا دنیاوی فائدہ یا توقع بھی ہو، ایک مزدور آدمی کیا دے گا جو خود مسائل کا شکار ہے، مجھے کیا دے گا؟ میرے یہاں یہ ترتیب نہیں ہوتی کہ آنے والا بڑا ہے یا چھوٹا، بس مہمان ہونا چاہیے۔ میں ابھی گزشتہ دنوں حرمین کے سفر پر تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کینیا سے میسج کیا، شاید میری گفتگو سن رہے ہوں، تو انہوں نے کہا استاد جی مجھے اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے، مولانا عفان صاحب کا نیروبی سے میسج آیا کہ استاد جی مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خود مہمان ہیں، خود حالت سفر میں ہیں، اور پھر بھی آنے والے مہمانوں کا اکرام ہو رہا ہے اور مہمان دسترخوان پہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا میرا حرمین کے اندر بھی ذوق ہے، میں جہاں ٹھہرا ہوتا ہوں مجھے ملنے کے لیے کوئی آئے، کھانا یا چائے جو وقت ہو میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، اور جس کے پاس نمبر ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں بھائی جب بھی مہمان آئے تو مہمان کا سٹیٹس نہیں پوچھنا، غریب ہے امیر ہے، مزدور ہے یا فیکٹری کا مالک ہے، عالم ہے غیر عالم ہے، بس ان کو وقت دیں بھی آپ اتنے بجے تشریف لائیں دن کو یا اتنے بجے تشریف لائیں رات کو، آپ بتائیں کہ آدمی کتنے ہیں، مستورات بھی ہیں صرف مرد ہیں، بس یہ ان سے پوچھ لیں اور مجھے بتا دیں اگر اتنے آدمی ہیں مہمان آئیں گے تو کھانا تیار ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں آج کی زبان میں کہتا ہوں کہ میں باتونی صرف باتیں نہیں کرتا، میں عملی زندگی کی بات کرتا ہوں۔ عملی زندگی اگر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو میزبان بننا پڑے گا، مہمان نواز بننا پڑے گا، دسترخوان آپ کا کھلا ہونا چاہیے، دسترخوان بند نہ ہو۔ باقی میرے اللہ کا نظام ایسا ہے کہ مہمان کے آنے کی دیر ہے اللہ رحمتوں کی بارش برساتے، مہمان آنے کی دیر ہے اللہ وسعت عطا فرماتے ہیں، مہمان شاید بعد میں آئے، رزق اللہ اس کا پہلے بھجوا دیتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں کبھی ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں اور بہت بے تکلفی میں یا آنے والوں کو سمجھاتا ہوں، میں بیشتر باتیں ایسی ہیں جو میڈیا پر نہیں کہتا، خلوت میں آنے والے علماء کو باتیں سمجھاتا ہوں اور واقعات سناتا ہوں۔ اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے جہاں ملاقات ہو جائے تو بڑی بات ہے، پانی کہاں سے ملنا ہے اور اتنے غنیمت سمجھے۔ اب میں نے کن کو دیکھا ہے؟ حضرت امام اہل سنت والجماعت، شیخ التفسیر والحدیث، استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ، حضرت کی آخری عمر ہے، 100 سال کے لگ بھگ عمر ہے، بیمار ہیں، چلنا کو جا چارپائی پر اٹھ کر خود بیٹھ نہیں سکتے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، خواتین ہیں 1 یا 2، آپ آئیں گے، آپ دروازے پر گھنٹی بجائیں گے،
اندر سے خاتون کی آواز آئے گی، جی کون؟ محمد الیاس گھومن۔ کہاں سے ہیں؟ جی سرگودا سے۔ جی ٹھیک، آپ اندر داخل ہوں اور یہ دائیں طرف آپ کے دروازہ ادھر چلے جائیں، دروازہ کھلنے آپ نے دائیں طرف جانا ہے، آگے حضرت شیخ آرام فرما رہے ہیں، 100 سال عمر، بیمار، بیٹھنے کے قابل نہیں، اور حضرت کی گھنٹی یہاں جیب کے اندر ہوتی، آپ جو ہی بیٹھیں گے حضرت گھنٹی دبا دیں گے، گھنٹی گھر چلے گی، گھر والے سمجھ گئے، پوچھیں گے کیا نام ہے؟ محمد الیاس۔ والد کا نام؟ شیر بہادر۔ شادی ہو گئی ہے؟ جی۔ بچے ہیں؟ جی۔ کتنے ہیں؟ جی۔ کیا کرتے ہو؟ جی۔ کہاں پڑھے ہو؟ یہ 5 سوال کرنے، پھر فرمانا یہ پیچھے دیکھو دروازے کے پاس جوس پڑا لے لو، وہاں ہم نے جانا ہے۔ میرا تو تعلق تھا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ بھی آنے والا جائے گا، گھر والے دروازے کے نیچے سے جوس اندر کر دیں گے پردے سے، آپ نے جوس لینے، پینے، ہر شیخ کو ملنا، ڈبہ رکھنا اور چلے جانا۔ میں نے ان مشائخ کو دیکھا ہے 100 سال کے قریب عمر، بیماری اتنی کہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، اور گھر کا ماحول ایسا، گھر میں مرد کوئی نہیں، صرف خاتون ہے، تب بھی آنے والا مہمان حیثیت کے مطابق مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کر جائے گا۔ آپ بتاؤ ایسی مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اب میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی مجلس میں رہ کے دیکھا ہے، اور میرے استاذ جن سے میں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، میں نے تقریباً 13 پارے تو اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی حافظ شیر بہادر صاحب سے حفظ کیے، نبینے تھے، میں نبینے باپ کا بیٹا ہوں، اور میں اس کو علی الاعلان کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نبینے باپ کا بیٹا ہوں، اور میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ میری آنکھیں نہ لیتا آج میرے پاس دین نہ ہوتا، میں پورے خاندان کی طرح بے دین ہوتا، اللہ نے آنکھ لی ہے، خدا نے ہمیں دین دے دی ہے۔ تو یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، ہمارے حفظ کے استاد، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آج کل وہ بیمار ہیں اور اسلام آباد میں ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ تو میرے استاد درجہ حفظ کے، آپ اندازہ فرمائیں، ہم مسجد میں سوتے، مسجد میں پڑھتے، مسجد میں دسترخوان لگتا، 2 طالب علم صبح اور 2 شام، ہم محلے میں جاتے، ایک کے پاس ایک ڈول ہوتا جس میں سالن، اور ایک کے پاس ایک چھابا ہوتا جس کے اندر روٹیاں، اب اس ڈول کے اندر دال، اسی میں ساگ، اسی میں کڑی، اسی میں گوشت، اسی میں آ رہا ہے، اور جب دسترخوان لگتا تو آپ یقین فرمائیں کہ ہمارے استاد قاری محمد عبداللہ کشمیری دامت برکاتہم وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے۔ اب مجھے حفظ کا استاد ایسا ملا ہے کہ جو محلے سے ہمارا مانگنے والا کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، اور ہمیں مفسر اور محدث اور فقیہ ایسے ملے ہیں کہ جن کے مہمان نوازی اس درجے کی تھی۔ تو یہ بنیاد سے رگ رگ میں شامل ہے۔ میں ہی گزارش کیوں کرتا ہوں، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو مہمان نواز بننا پڑے گا، آپ کو دسترخوان وسیع رکھنا پڑے گا، یہ کام کا اصول ہے۔ جب میرے یہاں تخصص کر کے علماء تشریف لے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیٹا آپ سڑک پر مدرسہ نہ بناؤ، اگر سڑک پر مدرسہ بنانا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ آپ کے پاس دن کو بھی مہمان آئیں گے اور رات کو بھی مہمان آئیں گے، پھر آپ مہمان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دن کو آئے ہو تو رات کو کیوں نہیں آئے، آپ رات کو آئے ہو تو دن کو کیوں نہیں آئے، پھر رات دن آپ نے مہمان کو سنبھالنا ہے۔ آپ سنبھال سکتے ہیں تو سڑک پر مدرسہ بنائیں، اگر آپ نہیں سنبھال سکتے پھر سڑک کے اوپر مدرسہ نہ بنے۔ جب اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مہمان نواز بنیں اور اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں۔ نمبر 3، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اپنے مزاج میں متاثر ہونا نہ بنائیں، اپنے مزاج کو ایسا بنائیں کہ آپ متاثر نہ ہوں کسی سے، اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے سے پریشان نہ ہوں۔ یہ میری بات یاد رکھ لیں، جب تک آپ نے کام نہیں کرنا کہا جائے گا بہت شریف ہے، بہت نیک ہے، بڑا پیارا ہے، اور جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کے اوپر یہ الزام لگنا ہے لیڈر بننے کا شوق ہے، شہرت کا شوق ہے، پیسے اکٹھے کرنے کا شوق ہے، بڑا بننے کا شوق ہے،
یہ الزام سہ سکتے ہیں تو آپ کام کریں، یہ الزام نہیں سہ سکتے تو پھر کام نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مکے کا ہر فرد کہتا صادق ہے، امین ہیں، شریف ہیں، خاندانی ہیں، کیا بات ہے۔ جو ہی آپ نے کام شروع کیا وہی کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، الیاذ باللہ کیا کیا الزامات آپ کے اوپر لگے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے لڑکی کون سی چاہیے مکہ کی، شادی کر لو، مال کتنا چاہیے ہم سے لے لو، قیادت چاہیے تو ہم سے لے لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، میرا مقصد یہ نہیں، میرا مقصد تمہیں جہنم سے جنت کی طرف لے جانا ہے۔ دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں تب بھی اس کام کے بدلے میں یہ لے کر کام چھوڑ دوں، ایسا مجھ سے نہیں ہوگا۔ پروپوگنڈے سے متاثر نہ ہوں۔ کون سا وہ پروپوگنڈا ہے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں ہوا؟ آپ نے کام کرنا ہے، پھر دل بڑا رکھیں، پھر سینہ بڑا رکھیں، پھر پروپوگنڈے کی پرواہ نہ کریں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دنیا کا کون سا گھٹیا سے گھٹیا الزام ہوگا جو میری ذات پہ نہیں لگا۔ میں نے اپنے معاملات اللہ کی ذات کے ساتھ صاف رکھے، اور میں نے صبح بھی آپ سے کہا، آج بھی آپ سے کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی بندہ میری ذات کے بارے میں اعتراض کرے، آپ صفائی نہ دیں، آپ جواب نہ دیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، انہیں کو بھی ثبوت پیش کرو یا استاد جی کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ نہ ثبوت دے گا نہ سامنے بیٹھے گا تو فیصلہ کرنا کتنا آسان ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ میں کئی بار ساتھیوں کو عذرِ مزاح کہتا ہوں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ الزام میرے اوپر ہیں، چھپتے آپ ہیں، الزام مجھ پر ہیں، چھپتے آپ ہیں۔ بھئی جب مجھ پر الزام ہے تو مجھے چھپنا چاہیے، میں سینہ تان کے چلتا ہوں، آپ کیوں بلوں میں گھستے ہیں؟ سامنے آ کر بات کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی الزامات کی بنیاد پہ للکارا نہیں ہے، کبھی الزام لگانے والے کو بد دعا نہیں دی، کبھی الزام لگانے والے کو گھٹیا نہیں کہا، کبھی الزام کے بدلے میں الزام نہیں لگایا۔ میں نے کبھی یہی نہیں کہا کہ مجھے کوئی کہ تو ایجنسیوں کا ہے تو میں کہتا تو بھی ایجنسی ہے، تیرا باپ بھی ایجنسی کا۔ کوئی مجھے کہ تو گھٹیا ہے تو میں کہتا تیرا باپ بھی ایسا۔ یہ مزاج نبوت نہیں ہے۔ نبوت کے مزاج کو سمجھیں۔ نبی پر الزام کیا لگتا ہے؟ شاعر ہے، جواب کیا ہے؟ وما هو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے۔ الزام کیا ہے؟ مجنون ہے، جواب کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تو ضلالت میں ہے، جواب یا قوم لیس بی ضلالہ۔ حضرت الزام کے لوائل عاد نخاہم ہودا، الزام کیا لگتا ہے؟ انا لنراک فی صفاہا، تو بیوقوف ہے، اور جواب کیا ہے؟ یا قوم لیس بی صفاہا، میرے اندر بیوقوفی نہیں ہے۔ الزام کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم پہ الزام لگا وہ دوسرے پر پھینک دیں۔ آپ یہ کہہ دو نہیں بھائی یہ بات غلط ہے، میرے اندر یہ بات نہیں ہے، کسی نے آپ کو غلط بتایا، کسی نے آپ کو جھوٹ بتایا، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ الزام نبوت پہ لگا ہے، آپ پہ بھی لگے گا۔ آپ نے کام کرنا ہے تو لگے گا، نہیں کام کرنا تو نہیں لگے گا۔ پروپوگنڈے کی پرواہ نہ کریں، الزامات کی پرواہ نہ کریں، اور یہ میری بات دل کی گہرائیوں سے اور یقین کے ساتھ سن لیں، اس پر پورا یقین کر لیں۔ جو الزام آپ پہ لگا، اگر آپ نے دیانتداری کے ساتھ اس کو برداشت کیا اور الزام لگانے والے پر الزام تراشی نہ کی اور بک بک نہ کی، اللہ وہی چیزیں نعمتیں بنا کر آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں تو اس کو آزما چکا ہوں۔ اگر کسی نے الزام لگایا ہے یہ شہرت کا بھوکا ہے، میں نے جواب نہیں دیا، خدا نے شہرت بھی دی ہے۔ کسی نے الزام لگایا یہ مسئلہ کا کام پیسوں کے لیے کرتا ہے، کسی نے کہا ایجنسیوں سے لے کر کرتا ہے، اور کسی نے کہا پہلے مسلک کے نام پہ اب پیری مریدی کے نام پہ بٹورتا ہے۔ میں نے نہ کبھی جواب دیا، نہ کبھی ان پہ الزام لگایا، اللہ نے مال بھی دیا۔ کسی نے کہا مجھے وہ الزامات زبان سے دہراتے بھی شرم آتی ہے، کبھی بچیوں کے الزام ہیں، کبھی کوئی ہے، میں خاموش رہا، اللہ نے میرے نکاح میں 4 عورتیں بھی دی ہیں،
اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی دی ہے، اللہ نے ان سے دین کا کام بھی لیا ہے۔ وہ خواتین سے گھر جا کر پوچھیں کہ خواتین کتنا کام کر رہی۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کام کرنا ہے تو پھر دل بڑا رکھیں۔ مجھے یاد ہے مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں تھے، مجھے حضرت نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ میں مدرس تھا، میرا شعبہ خانقاہ کا تھا، اور جب میں نے ختم نبوت پہ کام کرنا شروع کیا تو حضرت نے ایک شیخ کا فرمایا کہ ان سے میں مشورے کے لیے گیا تو مجھے فرمایا عبدالحفیظ تم مدرس ہو، تم خانقاہی ہو، اس کام پہ الزام لگیں گے، اگر الزام برداشت کر سکتے ہو تو کام کرو، نہیں برداشت کر سکتے تو کام نہ کرنا۔ مجھے فرمانے لگے کہ میری مالی حیثیت کتنی پختہ ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن مجھ پہ الزام لگتے ہیں یہ ختم نبوت کے نام پہ مال کھا رہا ہے۔ پھر میں کیا ان سے کہوں، میں تو برداشت کر رہا ہوں، یہ لگنے ہیں۔ تو میں تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ پروپیگنڈا سہنے کے لیے تیار ہوں، پروپیگنڈا برداشت کریں، اپنا دل بڑا رکھیں اور اس بات کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کو کیا نہیں کہتے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ معاملہ صاف رکھیں، پروپیگنڈا کرنے والے کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں، الزام لگانے والے پر الزام نہ لگائیں اور بھبکیاں نہ کسیں، گندے لہجے میں جواب نہ دیں، اتنا بات کہہ دو بھی آپ کو غلط اطلاع پہنچی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یقین فرمائیں میں ابھی تک کن چیزوں سے گزر رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے، کون میرے خلاف بدگند کرتے ہیں، کون فضا خراب کرتے ہیں۔ مجھ سے کچھ چیزیں مخفی نہیں ہیں، لیکن اس تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم اس کے خلاف کیا اقدام کر رہے ہیں۔ مجھے علم میں ہوتا ہے لیکن خاموشی اختیار کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کام کرنا ہے اور کام کرنے والے بندے کو اپنے کام سے غرض رکھنی چاہیے۔ نمبر 4، آپ کام کرتے ہیں تو آپ ممکن ہے مسجد کے امام یا خطیب ہوں، آپ کام کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ مدرس یا محتمم ہوں، آپ کام کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ خانقاہ کے پیر یا مرشد ہوں، آپ کام کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ ایک اسکول کے اندر ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر ہوں، آپ کی کوئی بھی حیثیت ہے۔ کام کرنے کے لیے ضروری ہے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، اگر آپ مدرس ہیں تو زمانہ طالب علمی ذہن میں رکھیں کہ جب میں طالب علم تھا تو میرے مسائل کیا تھے، اگر محتمم ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ جو مدرس ہے اس کے مسائل کیا ہیں، اگر امام اور خطیب ہیں تو ذہن میں رکھیں جب میں امام اور خطیب نہیں محض مقتدی تھا تو مقتدی کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں گے تو کام کرنا بہت آسان ہوگا، یہ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو کام کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جب ہم طالب علم تھے اور پڑھنے کے لیے کسی مدرسے میں جاتے تو ہماری حالت کیا ہوتی تھی؟ ہمارا استقبال کون کر رہا ہے، ہمیں پانی کون پلا رہا ہے، ہماری رہنمائی کون کر رہا ہے، ہمیں کاغذ کہاں سے مل رہا ہے، ہمارا داخلہ کیسے ہو رہا ہے، وہ زمانہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ آج اگر محتمم ہیں تو پھر آنے والے طالب علم کو سنبھالیں، مدرسے سے آئے تو اس کے استقبال کریں، اس کو قبول کریں، اس کے کھانے کا اہتمام کریں، اس کے پانی کا اہتمام کریں۔ میں بحمد اللہ تعالی اپنے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اور اساتذہ کرام کی خدمت میں دست بدستہ ہاتھ باندھ کر یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جن دنوں میں طلباء کے داخلے ہیں، ہمارے یہاں 11 سے 15 شوال داخلہ ہوتا ہے، 16 شوال کو سبق شروع ہوتا ہے۔ جن دنوں میں داخلے ہیں رات کھانا پکا کے رکھ دیں، بے شک دال بنائیں، بے شک عام سالن بنائیں اور روٹی بنائیں، رات 3 بجے بھی طالب علم آئے وہ دروازے پہ دستک دے، دروازہ کھولیں، گرمی ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں، اگر اس کو چائے پینی ہے تو چائے پلائیں، کھانا کھانا ہے تو اس کو کھانا کھلائیں، اس کے بعد آرام کرائیں، اشراق کے بعد اس کو دفتر چھوڑیں، پھر داخلہ اور اس کو کمرے تک چھوڑیں تاکہ آنے والے طالب علم کو تکلیف نہ ہو۔ جب ہم طالب علم تھے تو ہمارے مسائل تھے، اگر طالب علم آئے اس کا داخلہ ہوا یا نہیں ہوا، فارم ملا یا نہیں ملا، کھانا اس کا فوراً شروع کر دو، کیوں؟ جو طالب علم پڑھنے کے لیے آ گیا کھانا اس کا حق ہے، اس کی انتظار نہ کرو کہ مدرسے میں داخل ہوگا تو ہم کھانا کھلائیں گے، داخلہ نہیں ملے گا تو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ بھائی ہمارا مہمان ہے، وہ ہمارے پاس آیا ہے، اس کا والد چھوڑنے کے لیے اس کو بھی کھانا کھلاؤ،
اس کا بھائی آیا اس کو بھی کھانا کھلاؤ، کوئی اس کا ماموں چچا رشتہ دار اس کو بھی کھلاؤ، طالب علم کو بھی کھلاؤ، آنے والے کو بھی کھلاؤ، گرمی ہے ٹھنڈا پانی دو، سردی ہے اس کو چائے پلاؤ، ان کا انتظام کرو، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ اور یہ جو ہم طلباء کرام کے بارے میں کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ میں مرکز میں اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں، دیکھیں میں ملک سے باہر ہوں، اگر کوئی میرا مہمان آئے اور آپ اس کو سنبھالیں یہ سمجھ کر کہ استاد جی کا مہمان ہے، مجھے پتہ چلے تو میں کتنا خوش ہوں گا۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو سنبھالیں گے، اس بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان ہے، بتاؤ اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے۔ میرے مہمان کو آپ نے نہ سنبھالا، آپ نے اس کی تذلیل کی، بے کرامی کی، مجھے پتہ چلا مجھے کتنا دکھ ہوگا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان طالب علم کا اکرام نہیں کریں گے، اللہ کتنے ناراض ہوں گے، اللہ کے رسول کتنے ناراض ہوں گے۔ کیا ہم طالب علم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان صرف سالانہ جلسے پر کہتے ہیں، لوگوں سے معاونت کے لیے، اموال کے لیے، چندے کے لیے؟ یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ محتمم ہیں، زمانہ طالب علمی ذہن میں رکھیں، مدرس ہیں، زمانہ طالب علمی ذہن میں رکھیں، تو پھر دیکھیں کہ طالب علم سے محبت کیسے ہے، طالب علم سے شفقت کیسے ہے۔ امام اور خطیب ہیں، مقتدی کے جذبات کو ذہن میں رکھیں۔ مقتدی دلیل سننا چاہتا ہے، مقتدی آپ کا پیار چاہتا ہے، مقتدی آپ کی محبت چاہتا ہے، مقتدی بیمار ہے وہ تیمارداری چاہتا ہے، مقتدی کا فوت ہو گیا بندہ وہ تعزیت چاہتا ہے، وہ تسلی چاہتا ہے۔ یہ سارے کا مقتدی کے ساتھ کرے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی یہاں فضا کیسے نہیں بدلتی۔ جس گاؤں میں آج یہاں آپ تشریف فرما ہیں، جہاں مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا 87 جنوبی ہے، آج سے 25 سال پہلے آپ اسی گاؤں کے حالات دیکھ لیں کہ یہاں کے حالات کیا تھے، میرے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ آج مسجد بھی چاروں میرے ساتھ ہے، آج گاؤں بھی میرے ساتھ ہے، چاروں مسجدوں میں ائمہ اور خطبہ میرے شاگرد ہیں۔ یہ فضا کیسے بدل گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے مقتدی کی ضرورت کیا ہے۔ غریب ہے تعاون کریں، بیمار ہے تیمارداری کریں، فوت ہوا ہے تعزیت کریں، اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے گھر اس کو مبارکباد پیش کریں۔ یہ نہیں کہ مر جائے تو ہمیں پیسے دے، وہ جیے تو ہمیں پیسے دے، اس کی شادی ہو تو ہمیں پیسے دے، بچہ پیدا ہو تو ہمیں پیسے دے۔ ایسے امام نہیں چلا کرتا، ایسے امامت نہیں چلتی، ایسے مسجد کا ماحول نہیں بدلتا۔ کسی کا بچہ پیدا ہوا آپ اس کے گھر جاؤ، مٹھائی دو، مبارک پیش کرو۔ کسی کا فوتگی ہے اس کے گھر جاؤ، تعزیت کرو۔ غریب ہے مالی تعاون کرو، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرو، اس کو پھل پیش کرو، اس کو 200-400 روپیہ دے کر آؤ، اس کے لیے دعائیں کرو۔ آپ دیکھیں مسجد کا ماحول کیسے ہمارے ساتھ ہے۔ مسجد کا ماحول صرف دلائل سے نہیں بنتا، صرف بڑکیلی اور جوشیلی تقریروں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے انسانیت اور احترام انسانیت، انسانی اقدار اس کا خیال کریں تو مسجد کا ماحول بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد کا ماحول نہیں بنتا۔ پانچویں بات، میں آپ تمام اہل علم سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات واپس جائیں، آپ کام کریں، اور آپ کو جس موضوع پر مواد چاہیے مرکز میں موجود ہے، مرکز میں موجود ہے۔ عقائد پر فائلیں موجود ہیں، مسائل پر فائلیں موجود ہیں۔ خریدنی آپ نے ہے، مطالعہ آپ نے فرمانا ہے، پڑھانی آپ نے ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی، آپ کو کمی محسوس نہیں ہوگی۔ 2 سال علم دین کورس کا آپ ایک بار مطالعہ فرمائیں، آپ ایک بار مطالعہ فرمائیں، پھر دیکھیں اس پر کتنی محنت ہوئی ہے۔ اپنے علاقوں میں اس کو عام کریں۔ 4 سال عالم کورس کا انتظار کریں، انشاءاللہ وہ بھی 2 سال تک تیار ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ ہم نے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ اپنے علاقوں میں کام کریں۔ 2 سال علم دین کورس لیں، آپ کتب یہاں سے لیں، آپ لٹریچر یہاں سے لیں، فائلیں یہاں سے لیں، آپ اس کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ آن لائن کورسز میں شرکت کریں۔ بطور خاص تخصص فی العقائد الاسلامیہ ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اتوار، اور وہ بھی رات کو ہے، اور صرف ایک رات 2 گھنٹے سبق، یعنی ہفتے میں ٹوٹل 4 گھنٹے سبق ہونا ہے، 2 گھنٹہ ہفتہ اور 2 گھنٹے اتوار رات کو۔ آپ 1 سال میں تخصص فی العقائد الاسلامیہ کریں، علماء کو اس میں شریک کریں، ائمہ اور خطباء کو اس کے اندر شریک کریں،
تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بہت لمبی بات نہیں کی، آخری نشست میں صرف 5 گزارشات میں نے پیش کی ہیں۔ آپ ان کو گزارشات سمجھ لیں، آپ ان کو ہدایات سمجھ لیں، آپ جو بھی اس کو سمجھ لیں، آپ کی مرضی ہے، بس آپ ان کو پلے باندھ لیں، تھام لیں اور مستقل کام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو ہمارے اور مرکز کے مزاج کا پتہ ہے، ہم وقت پہ شروع کرتے ہیں، وقت پہ ختم کرتے ہیں۔ ہمارے اجتماع کا یہ طے تھا کہ ہمارا جو یہ 10واں دورہ مرکز میں چل رہا ہے، اس کا آغاز ہونا تھا 8 اکتوبر 2024 کو، اور اس کی نشستیں آپ کے علم میں سب، اس کا اعلان بھی ہو چکا تھا، اور آخری نشست آپ کے علم میں ہے کہ جو وقت تھا اس کے مطابق ہم نے شروع کیا ہے اور اس کو پورے وقت پر ختم کر دیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 2:50 سے شروع ہونا تھا اور 4 بجے ختم ہونا تھا۔ 5 منٹ پہلے میں نے ختم کیا ہے، یہی بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارا مزاج یہ ہے، وقت پہ شروع کریں، وقت پہ ختم کریں۔ جب بتا دیا جائے فلاں وقت ختم ہوگا تو آپ کو ذہن بنا لینا چاہیے کہ اتنے وقت پر ہی ختم ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پتہ نہیں بیان کتنا لمبا ہوگا، پتہ نہیں بیان کب ختم ہوگا، پتہ نہیں دعا کب ہوگی۔ ہمارے پتہ نہیں والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے پتہ ہوتا ہے تاکہ آنے والے بندے کوئی بھی الجھن نہ ہو۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو حضرات تشریف لائے ہیں اور اس دورہ تربیت العلماء میں شرکت فرمائی ہے، اور جو حضرات آن لائن سماعت فرما رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مرکز کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما، ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ دیر اور دور کے لیے قبول فرما، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو مرکز کو آباد اور شاد فرما، اے اللہ خانقاہ کو آباد اور شاد فرما، اے اللہ ان کے ساتھ جڑنے والے افراد کو اپنی شان کے مطابق تو عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو فرد، جو ادارہ، جو جماعت، جو تحریک جہاں بھی تیرے دین کی خدمت میں ہے، اللہ تو ان سب کو قبول فرما، ان سب کو اسباب عطا فرما، ان سب کے قلوب آپس میں محبت عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے اجتماع کو، دورہ تربیت العلماء کو اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو اس کو نافع بنا۔ اے اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما،
قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما۔ اے اللہ کریم بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔